دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے ذریعے انسان کی نفسیانیت کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا تھا۔ اب اس نے جب اس طریقے پر 20 دن گزار دیے اور گویا روحانی دوا کا ایک نصاب یعنی کہ ایک کورس پورا ہو گیا، تو اب خدائے پاک نے یہ چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کر کے میرے ہی در پر آ پڑے اور میرے سوا اس کو کسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے۔ روزے میں محبوب بیوی کو صرف دن کے لیے چھڑایا تھا۔ جب بندہ اس میں پورا اترا، اب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیے مخصوص کر لی اور فرما دیا کہ کھانا پینا لیٹنا سونا سب ہمارے ہی در پر کرو، اور ہماری جو یاد اب تک دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر کرتے تھے، اب وہ سب سے الگ تھلگ ہمارے عبادت خانے ہی میں ہوا کرے گی، تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے یکسو ہو کر دل و دماغ میں ہماری محبت خوب رچ بس جائے اور تمہارے دل کی دنیا پر اب حکومت رہے تو صرف ایک اللہ واحدہ قہار کی۔ معزز سامعین، اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اخیر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ معزز سامعین، اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا بھر کے قصے، جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بڑی پتے کی بات یہ ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدائے پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندے کو نواز دوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا تو فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ لگا، آپ نے سزا میں کہہ دیا کہ آج دوپہر کو تجھے کھانا نہیں دیں گے۔ اب جو دوپہر کا وقت ہوا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ نے کھانا شروع کیا، لیکن نوالا منہ کو چل نہیں رہا اور بار بار خیال آتا ہے کہ منع کو بلا لوں، لیکن معافی مانگے بغیر کھانا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ ادھر منع کی بھولی بھالی صورت مارے بھوک کے پھول کی طرح کھلائی جاتی ہے اور ادھر آپ کا اسے دیکھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ آئندہ تو نہیں کرو گے، آئندہ تو نہیں کرو گے، اور انتظار یہ ہے کہ ابھی اس کے ہونٹوں سے جی نہیں نکلے تو فوراً بلا کر گود میں بٹھا لوں۔ خدا پاک کی قسم، خدا اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، لیکن کوئی اس شفقت و کرم کے لائق تو ہو۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام صرف اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد میں گھر گیا ہے، تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا ہے، سینکڑوں عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گئے،
اس لیے خدائے کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے۔ کیا اچھا موقع ہے، ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔ معزز سامعین، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا، اس کا 100واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرتے، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے زمین و آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر بھی کبھی اعتکاف کا شوق نہیں پیدا ہوتا؟ کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، اگر بالکل خاموش بھی بیٹھے رہے تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر قرآن مجید یا تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہے تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں رمضان المبارک میں ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔